السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ردا میری بیوی کا نام ہے جس سے میں شدید محبت کرتا تھا۔ یہی کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے جب میں مارکیٹ سے سودا سلف لینے گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی دیر میں میری کائنات اجڑ جائے گی۔ جب میں واپس لوٹا تو میرا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ میری پیاری بیوی، میری محبت ردا سیڑھیوں سے گر کر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ اسے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑی، اس نے وہیں پر دم توڑ دیا۔ میں گھنٹوں اس کا سر اپنی گود میں لیے روتا رہا۔ ہماری محبت کی شادی تھی اور شادی کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے یوں چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہ سانحہ میرے لیے موت کے پروانے سے کم نہ تھا۔ اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ جن لوگوں کو ردا کی موت کی اطلاع ملی تعزیت کے لیے چلے آئے۔ ردا کی تدفین بھی میرے جانے والوں نے کی، ورنہ میں اس حالت میں کہاں تھا؟ بار بار اس کا مسکراتا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور میں اسے دیوانہ وار پکارنے لگتا۔ ہم میاں بیوی میں والہانہ محبت تھی۔ جس قدر ردا کو میں چاہتا تھا اسی قدر وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ ہماری محبت کی مثالیں دی جاتی تھی۔ جس وقت اسے قبر میں اتارا گیا میں اس کی میت سے لپٹ گیا اور دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ردا کے علاوہ میں کسی عورت کا خیال تک ذہن میں نہ لا سکا۔ دفتر سے روز بروز چھٹیوں کی وجہ سے نوکری بھی چلی گئی۔ رو رو کر صحت بھی خراب ہو گئی۔ اسے واپس پانے کا جنون اب میرے سر پر سوار ہونے لگا۔ اب میں ہر لمحے یہی سوچتا رہتا کہ میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ردا کی محبت میں اندھا ہو کر میں نے ایک بلیک میجک کے عامل سے رابطہ کیا۔ اس نے ایک بھاری رقم کے بدلے میرا کام کرنے کا وعدہ کیا۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جو کہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے مطلب کی بات کروں گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ پورے چاند کی رات تھی جس وقت میں نے ردا کی قبر کھول کر تابوت کا ڈھکنا ہٹایا۔ اس کا شفاف چہرہ میرے سامنے تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کے زندگی سے آر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان جھلک رہا تھا۔ مجھے اس پر بے انتہا پیار آیا۔ بہرحال میں اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالے گھر لے آیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاش مجھ سے وہ غلطی سرزد نہ ہوتی۔ مجھے جو کچھ پہلے جیسے کرنے کو کہا گیا تھا میں نے بالکل ویسے ہی کیا، اور ٹھیک 4 گھنٹے بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ میری ردا نے آنکھیں کھول دی۔ میں بچوں کی طرح تالیاں بجانے لگا، جیسے کوئی بچہ کھویا ہوا کھلونا مل جانے پر خوش ہوتا ہے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ردا کو گلے لگا لیا۔ ردا کا جسم نہایت سخت اور سرد تھا۔ اس کے جسم میں پہلے جیسی حرارت میں نے محسوس نہیں کی۔ ردا کی کالی سی آنکھیں پہلے سے زیادہ بڑی ہو گئی تھی۔ ان کی سفیدی ختم ہو گئی تھی، مگر مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میری زندگی، میری محبت مجھے واپس مل گئی تھی، جس کے لیے میں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، اور تو اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں ردا کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا، اسے دنیا والوں کی نظروں سے بچا کے رکھتا۔ ردا پہلے بہت محبت کرنے والی تھی، ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی رہتی، مگر اب ردا کے چہرے پر مسکراہٹ کبھی نہیں آئی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی، ویرانی اور بے رحمی چھائی رہتی تھی۔ میں ہمہ وقت اس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر وہ خوش نہ دکھائی دیتی۔ ایک روز اچانک اس نے مجھ سے عجیب سی فرمائش کر دی، جسے سن کر میں سختے میں آ گیا۔ میں بغور اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہاں پہلی بار میں نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی۔ اس نے مجھ سے انسانی گوشت کھانے کی فرمائش کی، ساتھ میں انسانی خون سے اپنی پیاس بجھانے کی۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، لیکن پھر بھی میں نے ردا کے لیے سب کرنے کی ٹھانی، اور ایک روز اپنے ایک دوست کو گھر کھانے پر مدعو کیا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں ردا کے بعد کتنا اکیلا ہو گیا ہوں، اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنی محبت واپس حاصل کر لی ہے، اور آج اسی محبت کی خوراک بننے وہ میرے گھر پر کھانے کے لیے آیا تھا۔
میں ردا کی محبت میں اس قدر خود غرض ہو جاؤں گا مجھے خود پتہ نہیں تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ گفتگو کرتا رہا، میں بھی ہنسی مذاق میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ طاقت مجھے کہہ رہی تھی کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، انسانیت کا قتل۔ تمام یہ آوازیں اس وقت دب کے رہ جاتی جب کمرے کے اندر سے کھڑی ردا کو دیکھتا، جو دروازے کی آڑ سے مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گویا یہ خوراک اس کے لیے انتہائی ضروری تھی جتنی انسان کے لیے سانس۔ اسے اپنی جانب یوں گھورتا دیکھ کر میرا ضمیر اور میری دوستی محبت پر غالب آ جاتی۔ آخر اس کو میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، اگر میں اس کے لیے اتنا بھی نہ کر سکا تو لعنت تھی میری محبت پر۔ لہٰذا اگر یہی محبت کا امتحان تھا تو مجھے پورا اترنا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک نیا عزم اور حوصلے کو محسوس کیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ردا بے چینی سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اس کا انداز کچھ وقفوں سے پیدا ہونے والی آوازوں سے ہو رہا تھا۔ جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی تھی، گویا وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ میں نے بہت زور دے کر اپنے دوست کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، اور اب ایک طویل انتظار اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ کمرے کے اندر پیدا ہونے والی آوازوں پر میرے دوست نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ وہ میرا بے حد پرانا دوست تھا، اسے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس گھر میں ایک تیسرا فرد بھی موجود ہے، اور وہ کوئی اور نہیں میری اپنی ردا تھی، جس کے ہاتھ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موت ہونی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے 2 پیک رکھے جنہیں وہ گھٹاگھٹ حلق سے اتارنے لگا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد میں نے اسے 2 پیک مزید پلائے، جس کی بدولت وہ جلد ہی نشے میں دھت ہو کر اول فول بکنے لگا۔ میں نے پیک کا ایک گلاس بھی نہیں پیا تھا، اس لیے مجھے نشہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نشے میں ڈوبا خراٹے لینے لگا، اور میں نے آگے بڑھ کر ردا کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی، جو نہ جانے کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اجازت ملنے پر اس کے چہرے پر خوشی کی طویل مسکراہٹ رقص کرنے لگی، جس نے میرے جسم و جان میں نئی زندگی دوڑا دی۔ اس مسکراہٹ کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا، اور مسکراہٹ میں ایسی کئی قربانیاں دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ردا کو اپنے کام کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی اور میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر سب دیکھنے لگا۔ ردا نے اپنا منہ اس کے نرخرے سے لگا دیا اور اپنے دانت پوری طاقت سے گاڑ دیے، پھر لبالب اس کا خون پینے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس قدر صفائی سے خون پیا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس وقت ردا مجھے ردا نہیں بلکہ کوئی بدرو لگ رہی تھی، جو بڑے مزے سے ارد گرد سے بے نیاز ایک انسان کا خون پینے میں مصروف تھی۔ میرا دوست نیند میں نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار گیا۔ اب ردا اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اس نے اپنے کپڑوں میں اڑسی ہوئی چھڑی نکالی اور کسی ماہر قصاب کی طرح لاش کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ میری طرف سے بالکل بے خبر تھی، یا جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے لاش کے دونوں بازو علیحدہ کر لیے اور پھر مزے سے چبانے لگی۔ ادھر میں حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں تو اس بات پر حیران تھا کہ وہ کچا گوشت، اور وہ بھی اتنا مقدار میں، کیسے کھا رہی ہے۔ مجھ سے اب اور نہ دیکھا گیا اور میں نے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کتنی ہی دیر بعد خود کو ملامت کرتا رہا اور روتا رہا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں نیند کی وادی میں ڈوبتا چلا گیا۔ کسی کے نرم و نازک ہاتھوں نے مجھے چھوا تو میری آنکھیں کھل گئی۔ یہ ردا تھی جو بڑے پیار سے میرے بالوں کو سلہا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے ردا کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ وہ ردا نہیں تھی جسے میں جانتا تھا، یا پھر یہ میری ردا تھی ہی نہیں۔ میں اکثر ردا کو اس کا ماضی یاد دلوایا کرتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے۔ تم میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھی۔ وہ ساری باتیں سنتی رہتی اور مجھے چپ چاپ اپنے سپاٹ چہرے کے ساتھ گھورتی رہتی، گویا اسے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہ ہو۔ میں سرداہ بھر کے رہ جاتا۔
بہرحال دن گزرتے گئے، طرح طرح کے خیالات دل و دماغ میں سر اٹھا رہے تھے۔ دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا اور میرے اس قدم کو صحیح کر رہے تھے، جبکہ اس کے برعکس دماغ مجھے بار بار غلط کہہ رہا تھا۔ دل و دماغ میں جنگ کی کیفیت تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ردا کے جسم میں اس کی اپنی روح ہے یا کوئی اور شیطانی بدروح اس کے جسم میں شامل ہو گئی ہے۔ میں یہ سوچ کر خود کو پریشان کر لیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آئندہ وہ کوئی ایسی گھٹیا فرمائش نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو بلا میں نے گھر میں پال رکھی ہے وہ مجھے ہی نقصان پہنچائے گی۔ مجھے ردا کے اس رویے کے بارے میں اس عامل نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس جاگنے کے بعد ایسی کیا چیز طلب کرے گی۔ انہوں نے مجھے ردا واپس لوٹا دی تھی، گویا ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اب آگے میں جانوں میرا خدا جانے۔ اب میں اس میں واضح تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ میں رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا جب میں نے ردا کو دروازے میں کھڑے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے والہانہ محبت تھی۔ وہ غالباً میرے اس کام سے خوش تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ غالباً دل ایک بار پھر دماغ پر سبقت لے گیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے قریب چلی آئی۔ وہ میرے سینے سے لگ گئی۔ بہت دن بعد میں نے ردا کو خود میں محسوس کیا تھا، جس کی مجھے انتہا زیادہ خوشی تھی۔ یہ لطف و سرور کی رات تھی۔ میں گویا ساری رات ہواؤں میں اڑتا رہا۔ میں کہاں ہوں کہاں نہیں مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ ردا اب بدل گئی تھی۔ اب وہ میرے کھانے پکانے لگی تھی، کپڑے دھو کر پریس کرتی تھی، غرض یہ کہ گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ ردا کے اندر یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ اگر ایک زندگی قربان کر کے میں اسے بدلنے میں کامیاب رہا تھا تو میں بالکل بھی نادم نہیں ہوں۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ میری ہی ردا ہے، نہ کہ کوئی شیطانی روح۔ مجھے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری یہ خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ کچھ دن بعد اسے پھر انسانی گوشت کی طلب ہوئی اور اس نے مجھے پھر سے ایک انسان لانے کا کہا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کہے گی، مگر وہ جیسے میری خدمت کر کے ان کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ بالآخر مجھے یہ کرنا ہی پڑا۔ اس بار میں کسی مجبور اور غریب شخص کو شکار بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر سے نکلا تو تھوڑی ہی دور ایک نوجوان کوڑے کے ڈبے سے کھانا پینے کی اشیاء ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا چلو میرے گھر، میں تجھے کھانا دیتا ہوں۔ وہ بیچارہ بھوک سے مجبور میرے ساتھ چل دیا۔ گھر لا کر میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ کئی دن سے بھوکا تھا، کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے کھانے کے اندر بے ہوشی کی دوا پہلے ہی ملا دی تھی۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو میں نے کہا چائے پی کر جانا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا اور برتن دھونے لگا تاکہ دعا اپنا کام کر سکے۔ جب میں واپس آیا تو وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے ردا کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے چمٹ گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر ردا کو اپنے کام کرنے میں لگے، مجھے نہیں خبر تھی۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب وہ بیڈ روم میں آئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ وہ دنیا بھر کا پیار آنکھوں میں سمیٹے مجھے دیکھ رہی تھی، اور پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کافی دن آرام اور سکون سے گزرے۔ ردا نے دوبارہ ایسی کوئی فرمائش نہیں کی جس سے میں ناخوش ہوں۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی، اپنی تمام تر محبتیں مجھ پر نچھاور کرتی رہتی۔ اب مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اسے موت کے منہ سے نکالا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا تھا کہ وہ مجھ سے کبھی بچھڑی ہی نہیں تھی۔ اب مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، بچوں کی بھی نہیں۔ بہرحال یوں ہی ایک ماہ گزر گیا اور اب میں اس کی بدلتی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، ہر بات پر مجھ سے لڑنے لگ جاتی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کہتی آپ کو میرا خیال ہی نہیں۔ میں حیران رہ جاتا، احساس نہیں ہے مجھے؟ یہ الفاظ مجھے سوچنے کے لیے مجبور کر دیتے۔ میں تو ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زور دے کر پوچھا تو بالآخر اس کی دل کی بات زباں پر آ ہی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں، اتنے دنوں سے میں نے انسانی گوشت نہیں کھایا تو تم نے بھی اس کا احساس نہیں کیا۔ تم اپنی بھوک تو مٹا لیتے ہو لیکن میرا خیال نہیں رکھتے۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر جھڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر شلف پر گر گئی۔ اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے ایک دو اور لگا دی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تو اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔
اس کا ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا اور ناک پر بھی چوٹ آئی تھی۔ پھر جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ او خدایا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں خود سے سوال کرنے لگا۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کے آنسو پہنچے اور اسے گلے سے لگایا، لیکن اب میں خود سے عزم کر چکا تھا کہ اب اپنی محبت کے لیے کسی بے گناہ کی جان نہیں لوں گا۔ لہٰذا میں اسے سمجھانے لگا، دیکھو ردا، تم انسان ہو، کوئی جانور یا درندہ نہیں، لہٰذا تمہیں اپنی اس عادت کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ چپ رہی۔ میں اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح اٹھی اور میری توقع کے برعکس میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 دن بعد کا واقعہ ہے۔ ہم دونوں ٹی وی پر ایک ڈرانی فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک آدم خوروں کے انسانوں کو کھانے کا سین چلنے لگا۔ رابعہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ بے چین سی ہونے لگی، اس کی حالت بگڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو کر اٹھی اور دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ٹی وی پھر سے چلا دیا، لیکن اس بار مووی کی بجائے خبریں سننے لگا۔ وقفے وقفے سے میں ردا کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ بظاہر تو نارمل لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے 2 نکیلے دانت ہونٹوں سے باہر دیکھے، تبھی مجھے خطرے کا اندازہ ہوا۔ میں اپنی جگہ پر سیدھا ہوا ہی تھا کہ وہ مجھ پر جھپٹی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی آئینی سلاخیں میرے جسم میں پیوستہ ہو گئی ہیں۔ اس کے دانت میری کلائی میں گھس گئے۔ میں درد کی شدت سے کرار کر رہ گیا۔ میں نے ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ میرے پیچھے لپکی۔ میں کمرے سے سر باہر نکالا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ اندر لاک ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ کلائی سے خون نکل کر کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ پھر میرے ذہن کو اور ایک جھٹکا لگا۔ فرسٹ ایڈ کا باکس بھی اسی کمرے میں تھا جس کے اندر ردا اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ موجود تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس طرح خون۔ اب میں اس بلا کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یہاں سے وہ آئی تھی۔ میں کچن میں گیا اور تیز دھار چھری اٹھا لایا۔ چھری کی مدد سے باہر لٹکے ہوئے پردے کا حصہ پھاڑ کے علیحدہ کر لیا۔ اس کپڑے کے ذریعے اپنے زخم کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ مجھے کمرے میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ ردا تھی جو دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ میں اس کی ہوشیاری پر ہنسا۔ اس نے پھر اس زخمی بازو کو نشانہ بنایا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کروا لیا۔ ردا کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے مجھ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا، پر اب میں تیار تھا۔ وہ جیسے ہی میری قریب آئی، میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تیز دھار چھری ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر پھیر دی۔ وار بہت کاری تھا۔ اس کی آدھی گردن کٹ چکی تھی، پر آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ میں نے دوسرا وار ردا کے پیٹ پر کیا۔ 10 انچ کی چھری نرم جلد کو کاٹتی ہوئی ساری کی ساری اندر گھس گئی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ کچھ دیر میں وہ ساکت ہو گئی۔ ردا کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں ایک بار پھر جذباتی ہو گیا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر نہ جانے کب تک روتا رہا۔ دن چڑھنے تک میں جلدی سے اٹھا۔ ہاتھ کی مرہم پٹی کے بعد لاش کو پولیتھین کے ایک بیگ میں ڈالا اور لے جا کر اسی قبر میں دوبارہ دفن کر دیا۔ میرا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا۔ میں وہیں بیٹھ کے رونے لگا۔ لوگ اپنے محبوب کو ایک بار بھی دفنانے کی جرات نہیں کرتے اور میں نے دوسری بار دفنایا تھا۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچا۔ اب مجھے یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ ردا مر چکی تھی جس دن وہ پہلی مرتبہ قبر میں اتاری گئی تھی، اور باقی کی زندگی مجھے اس حقیقت اور اس کی یادوں کے سہارے گزارنی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔